اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ مکیہ ہے۔ اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان کا مالک ہے، ہر زمانے کا مالک ہے، لیکن خاص روز جزا کا مالک اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ہی وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں دنیاوی حکومت کی طرح کسی کی عارضی حکومت بھی وہاں پہ رب کے سوا نہ ہوگی، اسی لیے وہ دن خاص ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ کو ہی ہم پوجتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آسان ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ذاتی مدد، حقیقی مدد صرف اور صرف اللہ سے ہی مانگی جا سکتی ہے، اس کے سوا کسی سے نہیں۔ ہاں، عطائی مدد غیر خدا سے اگر وہ بندہ صالحین میں سے ہے یا اللہ والوں میں سے ہے تو اس سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ آسان ترجمہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، یعنی جو درست راستہ ہے اس راستے پر اے رب تبارک و تعالی ہمیں چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو یہاں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، تو جن پر غضب ہوا یہاں مراد اس سے بنی اسرائیل یعنی یہود ہیں، اور گمراہ سے مراد نصارہ ہیں۔ تو چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر سب سے زیادہ عذاب الہی نازل ہوا، سب سے زیادہ ان لوگوں نے نافرمانیاں کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مغضوب فرمایا۔ اور ولضالین، اور گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انتہائی زیادہ محبت کر کے گمراہ ہوئے، بھٹک گئے، یعنی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تک کہہ ڈالا۔ تو یہ سورہ فاتحہ ایسی سورہ ہے کہ جس کی تلاوت ہر نمازیوں کو ہر نماز میں، امام کے پیچھے کے علاوہ ہر نماز میں اس کو کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ بھی معلوم ہو جائے تو کتنا زیادہ فائدہ اور کتنی زیادہ لذت محسوس ہوگی ہماری نماز میں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ سورہ ایسی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی زیادہ ہو جائے کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، یعنی اتنی زیادہ تفسیر لمبی ہو جائے کہ اتنی ساری کتابیں بن جائے کہ جو 70 اونٹوں کی پیٹھ پر آئے تب جا کر مکمل ہو۔ وہ بھی فرماتے کہ مکمل نہیں۔ تو اندازہ لگے سورہ فاتحہ کتنی عظیم سورہ ہے۔ اس سورہ کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند ناموں کا بیان فرمایا ہے کہ اس سورہ کو سورہ فاتحہ، سورہ ام الکتاب اور سورہ شفا، سورہ نور اور بہت سارے اسماء اس سورہ کے گنائے گئے۔ تو اب سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کا مطلب کیا؟ تو فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ تو فاتحہ کا معنی کھولنا، تو اس سورہ کا نام کیوں پڑا؟ تو دراصل قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں تو کھولتے ہی پہلی سورہ جو ہماری نگاہ کے سامنے آتی ہے تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو کھولتے ہی یہ سورہ سامنے آنے کی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ یعنی قرآن کریم کو کھولنے والی
سورہ نام دیا گیا، اور سورہ شفا اس لیے کہ اس کو پڑھ کر اگر مریضوں پر دم کیا جائے تو اس کو شفا بھی ملتی ہے۔ اور 7 مثانی بھی کہا گیا ہے، یعنی 7 آیتیں جس کو بار بار دہرائی جائے، اس سورہ کا نام۔ تو لہٰذا یہ سورہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سورہ کو اگر ترجمہ کے ساتھ یاد کر لیں تو ہمارے لیے نور علی نور ہو جائے، رحمت ہی رحمت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح قرآن کریم کو ہمیں سننے کی اور ترجمہ کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔